اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم ولعن اعداءهم اجمعین۔ حاضرین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن مجید کے ذیل میں اور اس کے عنوان سے کچھ مفروضات کو مومنین کے سامنے واگزار کیا جائے، ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یقیناً قرآن مجید انسان کے لیے ہدایت اور خصوصی طور پر کامیابی کا ایک راز ہے کہ انسان اگر قرآن سے وابستہ ہے تو وہ دنیا میں کسی بھی پرابلمس یا کسی بھی مشکل یا کسی بھی پریشانی میں گرفتار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ساتھ جو ہے وہ قرآن کا ساتھ ہے، اور قرآن کا ساتھ خدا کا ساتھ ہے۔ یقینی معنوں میں اگر ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام امور میں، تمام کاموں میں قرآن مجید کی کو اور اس کی آیتوں کو شامل کر لیں، اس کی تلاوت کو شامل کر لیں، تو یقین جانیں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں سوائے برکت کے اور سوائے نعمت الہی کے اور کچھ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو دنیا بھی اس کی تابناک ہو اور آخرت بھی اس کی تابناک ہو۔ دنیا کی تابناکی کے لیے بھی قرآن ہے اور آخرت کی تابناکی کے لیے بھی قرآن ہے، یہاں کی نورانیت کے لیے بھی قرآن ہے اور وہاں کی نورانیت کے لیے بھی قرآن ہے، یہاں تک کہ انسان اس مقام پر، اس جگہ پر جہاں پر کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے سوائے ظلمت اور اندھیرے کے، وہاں پر کچھ نہیں، جو قبر کی منزل ہوگی، انسان کے سینے میں اگر قرآن محفوظ ہے تو یقیناً اس کی قبر نورانی ہوگی اور اسے وحشت سے نجات حاصل ہوگی۔ انسان کو اور کیا چاہیے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر سوائے وحشت کے، سوائے خوف کے، سوائے ڈر کے، سوائے ظلمت کے، سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی سہارا نہ ہو، قرآن اس کی مدد پائے، قرآن کی آیتیں نورانیت بخشیں، قرآن روشنی عطا کرے، ہدایت عطا کرے۔ بہرحال یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے، ہم نے کوشش کیا ابھی تک کہ قرآن مجید کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی فضیلت خود قرآن کی زبانی، اس کو چند آیتوں کے ذریعے سے بیان کیا، اس کے بعد خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے بیان میں جو قرآن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد جناب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمودات میں، آپ کے کلام میں جو قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا، مختصر ہی طریقے سے
اس کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کلام میں اور آپ کی سیرت میں قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، آپ کی زبانی کیا ہے، تو اس کو بیان کرنے کی کوشش، تاکہ کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات میں قرآن کی فضیلت کیا ہے، آپ کے نزدیک قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ بے شک اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قرآن صامت ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ناطق ہے، قرآن ناطق ہی قرآن صامت کو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ ایک قرآن ہی دوسرے قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال، اور یقینی طور پر ہم یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پوری تفاسیر کو ان دروس میں، ان کلاسز میں، ان لیکچرز میں بیان کیا جائے، نہیں، کوشش یہ ہے کہ مختصر ہی صحیح، تھوڑے بہت ہی صحیح، لیکن ہم کو اس سے آشنائی ہو تاکہ ہم اس سے نزدیک ہو سکیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اگر بیان کو ہم دیکھیں گے تو آپ کے فرمودات میں بہت سی حدیثیں ہیں قرآن مجید کی فضیلت میں، اور اس کے جو ہے بیان میں، اور اس کے سلسلے میں بہت سی روایتیں، بہت سی حدیثیں۔ مقصود اور مقصد ہمارا ان تمام حدیثوں کا بیان کرنا نہیں ہے، مقصد صرف ایک دو حدیث کو بیان کر کے اس سے نزدیک ہونا ہے۔ اس لیے ہم نے مولا کائنات کے صرف ایک قول کو نقل کیا تاکہ ہم اس سے نزدیک ہو سکیں، آپ کے قول سے، آپ کے فرمان سے یہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید کی فضیلت کو مولا نے کیسے بیان کیا، آپ کے نزدیک کیا ہے۔ وَإِلَّا قرآن مجید کے سلسلے میں بہت سی روایتیں۔ کوشش یہ کہ ان کلاسز کے ذریعے سے، ان لیکچرز کے ذریعے سے تھوڑا بہت انسان آشنا ہو سکے، تفسیر سے نزدیک ہو سکے۔ وَإِلَّا تفسیریں بہت ہے، تفسیر میزان ایک جو ہے بہترین تفسیر کی کتاب، اب وہ اتنا نہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم سننے کی طاقت ہے، نہ ہی اتنا ہضم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ مختصر طریقے سے ہم اس کو آشنا ہو تاکہ ہمیں پتہ ہو بسم اللہ کے میننگز کیا ہوتے ہیں، الحم کا معنی کیا ہے، سوروں کا فائدہ کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس سے ہمیں نزدیک ہونا ہے۔ جب ہماری محبت قرآن سے بڑھے گی، ہمارا شوق بڑھے گا، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم تفسیر میزان کی بھی تلاوت کریں گے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم جو بڑی بڑی تفسیر برہان کو بھی جو مطالعے میں لائیں گے، اپنے جو اور بھی بڑی بڑی کتابوں کو ہم اپنے مطالعے میں لے کر آئیں گے۔ یہ من جانب اللہ ایک توفیق ہے۔ بہرحال کوشش یہ کہ ہم اس سے نزدیک تر کریں، جیسا کہ ایک روایت الاحتجاج طبرسی میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 99، جس میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیان میں سے ایک بیان کو بیان کیا، آپ کے نزدیک قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے درمیان حق کا پاسدار ہے، پرچمدار ہے، علمدار ہے، اس کے ذریعے سے حق تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس قرآن کو اگر تم نے حاصل کیا، اس پر عمل کیا، تو یہ تمہیں حق تک پہنچائے گا، یہ تمہیں باطل سے دور رکھے گا، باطل پرستوں سے دور رکھے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا وہ عہد ہے جو تمہارے لیے پیش کیا گیا، خداوند عالم کا ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے کہ جو قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے کچھ ہم سے عہد و عہد لیے، عہد و پیمان لیے، کچھ ہم سے وعدے کیے، ہم نے خداوند عالم سے کچھ وعدے کیے، ان تمام چیزوں کو خداوند عالم نے قرآن مجید کی صورت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، ہم تک پیش کیا کہ یہ وہ وعدہ ہے خدا کا، اس پر عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تمہاری زندگی بہتر سے بہتر گزر سکے، اور یہ دنیا و آخرت ہر جگہ کامیاب ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ جانشین ہے کہ جو تمہارے لیے پیچھے چھوڑا گیا ہے، اور یقیناً یہ جانشین ہے جو تمہیں جو کیا نام ہے تمہاری رہبری کر رہا ہے، تم کو گائیڈ کر رہا ہے، تم کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے سے تم صحیح راستے پر چل کر ہدایت کو حاصل کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ناطق کتاب اور سچا قرآن ہے۔ یقیناً صرف قرآن صامت ہی نہیں ہے، بیوی دو عالمین
دو عالم جناب سیدت النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ ناطق کتاب ہے، نطق کرنے والی کتاب ہے، یعنی کلام کرنے والی کتاب ہے، اور سچا قرآن ہے، اس میں ایک لفظ بھی کہیں سے انسان جھوٹ، آپ انسان کو اگر بات کرنا ہے پروردگار عالم سے، وہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھے، سوروں کو پڑھے، خدا سے نطق کر رہا ہے۔ ناطق بے این معنی کہ خدا سے کلام کرنے والا، اللہ کی ناطق کتاب ہے، یعنی اللہ کی بات کرنے والی کتاب ہے۔ یہ آپ جو ہے خود جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ قرآن چمکتا ہوا نور ہے، روشن چراغ ہے، اور اس کی بصیرتیں واضح ہیں، اس کے اسرار قابل انکشاف ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو مثلا جو ہے ایسا راز ہے کہ جو کسی تو پر جو ہے ہویدا نہیں ہو سکتا، عیاں نہیں ہو سکتا، نہیں، انسان کوشش کرے، اگر انسان اس کے ڈپ میں جانے کی کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ طرح طرح کی چیزوں کو تمہارے لیے منکشف کرتا ہے، انکشاف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ آپ بیان فرماتی کہ اس کے ظواہر جو ہے واضح ہیں، جو ظاہری آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، مثلا یہ ساری چیزیں ظواہرات میں سے ہیں، ظاہر ہیں، اس کو واضح ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ گجلک ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا اس کا میننگ کیا، الحمد کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے مفاہیم، نہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ یہ بالکل واضح کرنے والا جو ہے بیان ہے، اور یہ قرآن ہے جو اس کے، آپ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کے پیروکار قابل رشک ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں ان پر رشک کرنا چاہیے۔ خود بیوی دو عالم رشک کر رہی، جس پر آپ ذرا تصور کریں، جس پر بیوی دو عالم جناب فاطمۃ الزہرا رشک کریں، اس کا کیا مقام ہوگا۔ جناب سلمان فارسی پر اہل بیت اطہار نے رشک کیا ہے، جناب فضہ پر رشک کیا ہے، جناب عمار پر رشک کیا ہے، جناب مقداد پر رشک کیا ہے، فخر کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ جو قرآن کے پیروکار ہیں یہ قابل رشک ہیں، یعنی آپ کی نظر میں قابل رشک ہے، آپ ان پر رشک کر رہی ہیں، آپ ان پر فخر کر رہی ہیں، یعنی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جس پر فخر کرے تو واقعاً بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ جنت میں جانے کے حقدار ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل کہ اہل بیت رشک کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر فخر کر رہے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرنے والوں کو رضائے حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، یہ جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں وہ خدا کی رضا کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں، خدا کی رضایت، خدا کی مرضی۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ خدا راضی ہو جائے۔ حج پہ جا رہے ہیں، خدا راضی ہو جائے۔ ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ سارے کام خدا کی رضایت کے لیے نا۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ یہ قرآن اس کی اتباع کرنے والے جو ہے، یہ اگر کوئی اس کی اتباع کر رہا ہے، اس کی کوئی پیروی کر رہا ہے تو رضائے حق سے، رضائے الہی سے وہ نزدیک ہے، اس نے خدا کی رضا کو حاصل کیا۔ ہم رضائے خدا کو ہی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے خدا راضی ہو گیا اس کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہے۔ جس سے خدا ناراض ہوا تو اس سے، اگر خدا ناراض تو پھر دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب ہے۔ اب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں قرآن کی پیروی خدا کی رضایت کو سرٹیفکیٹ کرتی، سرٹیفائی کرتی ہے۔ انسان محسوس کر سکتا ہے کہ خداوند عالم کی اگر رضایت اسے حاصل ہے تو یقینی معلوم وہ کامیاب ہے۔ اب ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا زندگی میں کہ خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کس سے راضی ہوئے، کیونکہ احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر بیان ہے کہ جس سے یہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت اطہار بالخصوص بیوی دو عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایام فاطمی نزدیک ہے انشاءاللہ، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس سے راضی ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، بالکل آسان سا فارمولہ،
ہم سے خدا راضی ہے کہ یا نہیں؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ خدا ہمارے کاموں سے راضی ہے نہیں، ہم ہمارے فعل سے راضی. ہمیں یہ سب سے پہلے مرحلے میں دیکھنا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہیں یا نہیں. یقیناً اہل بیت اطہار، یقیناً بی بی دو عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اگر راضی ہیں تو پھر خدا بھی راضی ہے، رسول بھی راضی، انہی کی رضایت ہے نا اصل. اس کو سننے والوں کو نجات تک پہنچا. یہ قرآن کو جو سنتا ہے، قرآن کی تلاوت کو جو غور سے سنتا ہے، قرآن اسے نجات عطا کرتا ہے، اس کو کامیابی عطا کرتا ہے، اس کو نجات کے راستے پر لے کر جاتا ہے. انسان نجات چاہتا ہے کم از کم قرآن کو سنے، اس کو کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو غور سے سنے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ ہو. آداب قرآن میں سے یہ انشاءاللہ اس کے بعد جو سلسلہ جاری ہوگا جو بیان کرے گا آداب کو تلاوت قرآن کے سلسلے میں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر کہیں پہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تو ہم دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہوں، ہم اس کی تلاوت کو غور سے سنیں. جس طرح سے پڑھنا ثواب ہے قرآن کا، بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کا سننا بھی ثواب ہے. قرآن مجید کی طرف توجہ، ہلکی سی توجہ کرنا بھی ثواب ہے. قرآن مجید سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام انجام دینا وہ ثواب ہے. ہماری توجہ جو ہے قرآن مجید کی طرف ہونا چاہیے، ہماری توجہ خاص طور سے اس کی آیتوں کی طرف ہونا چاہیے. اسی لیے نماز میں بھی حکم دیا گیا کہ آپ جب جماعت سے نماز کو ادا کر رہے ہیں اور جو ہے وہ جہری نمازیں جو آپ اس میں اقتدا کر رہے ہیں اور امام جماعت سوروں کو پڑھ رہا ہے تو آپ سنیں، اس کو غور سے سنیں، اس کو اس وقت نہ پڑھیں، کچھ بولے نہ، اس کو دہرائیں نہ. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں تو جماعت کی نماز نہیں ہے ہماری ہوئی. وہاں پر سننے کا، اسی لیے تاکہ انسان جب سنے گا تو وہ دل میں وہ چیز اتر آتی ہے. بعض اوقات انسان غور سے پڑھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے. بعض اوقات سننے کے ذریعے انسان جب اس کو سنتا ہے تو آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات، مکے میں جب آپ تلاوت کیا کرتے تھے تو ارد گرد خانہ کعبہ، مکے کے ارد گرد جس گھر میں پیغمبر اسلام تھے تلاوت کرتے تھے، وہ کافرین کے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، خدا پر ایمان نہیں تھا، قرآن پر ایمان نہیں تھا، وہ نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے. روایتیں بھری پڑی ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ لوگ دیوار سے کان لگائے بیٹھے رہتے تو کان لگا کے سنتے تھے. پیغمبر نے پوچھا، کچھ صحابہ کرام نے پوچھا آخر وجہ کی کیا ہے، کیا کریں؟ کہا کہ پیغمبر اسلام جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. تلاوت ہو بھی تو ایسی کہ جو دلوں پر اثر انداز ہو، اور قرآن بالکل اثر انداز ہے، با اثر آیتیں، با اثر ہے، خود با اثر ہے قرآن. اور خود اہل بیت کی زبانی اگر اس کی تلاوت کی جائے، پیغمبر اسلام کی زبانی تلاوت کی جائے تو اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے زندگی میں یہ تلاوت کریں، چاہے شہید ہونے کے بعد تلاوت کریں، اس کا اثر سب کے دلوں پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد جب نو کے نیزہ کی بلندی سے تلاوت کیا تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور لوگ متوجہ ہوئے، سننے پر مجبور ہوئے. لوگوں نے وہ آیتوں کو سنا اور اس پر کیا نام ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ اتنی اثر انداز آیتیں تھیں. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا اپنا ایک الگ اثر ہے. لہٰذا اسی لیے جو ہے قرآن مجید نے جو ہے اور خود روایتوں نے، خاص طور سے روایتوں میں اس چیز کی تاکید کی گئی کہ جو قرآن کو پڑھو تو احسن طریقے سے پڑھو، اس کی تلاوت کرو اچھے طریقے سے پڑھو، تاکہ اتنے اچھے طریقے سے اس کی تلاوت تاکہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہو. ایسا نہ ہو، اسی لیے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھو. کیوں کہا گیا؟ اسی لیے تاکہ جو اثر ہو دو خود تمہارے اوپر اثر ہو پڑھنے کا، جو سن رہا ہے اس کے اوپر اثر ہو، اچھی آواز میں، اچھے لحن میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ سننے والے پر بھی اس کا اثر ہو. یہ نہ ہو کہ جو بس وہ مطلب وقت گزاری کے لیے اس کو پڑھنا ہے اور جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دینا ہے، یا مثلا جو ہے یہ طریقہ صحیح نہیں.
یہ اس طریقے سے اگر ہم پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کریں تو یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں. تو ہمیں اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جس طریقے سے جو طریقہ دلوں پر اثر انداز ہو سکے، اور یہ ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف قرآن مجید کو ختم کرنے کی فکر ہو. ماہ مبارک رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ اسی نظریے سے قرآن کی تلاوت نہیں کریں، ختم نہیں ہو پائے گا. نہیں، آپ ایک آیت پڑھیے لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیے، اچھے سے پڑھیے، بہترین طریقے سے تلاوت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم جو پورا قرآن ختم ہی کر دیں. ہاں ختم کریں تو اس کا ثواب الگ ہے، اس کے فوائد الگ ہیں، لیکن ہم جلدی کے چکر میں قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھیں، یہ تو جو ہے مطلب سوچنے کا مقام ہے. اور اگر ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں، غلط آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کے ورڈ جو صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا ہے، تو بجائے ثواب کے ہم عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں. لہٰذا ہم کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ سمجھ کر اس کی تلاوت کو کرنا چاہیے. بہرحال انشاءاللہ آداب قرآن کے سلسلے میں کچھ روایتوں کو اس کے بعد ہم بیان کریں گے. آپ نے بیان فرمایا کہ اس قرآن سے اللہ کے نورانی دلائل اور اس کے واجب العمل جو احکام ہیں، قابل اجتناب محرمات، واضح دلائل، مکمل براہین برہان دلیلیں، اور جو انسان فضائل کو چاہتا اپنے مطلوبہ فضائل، قابل اجازت اعمال اور واجب العمل شریعت، ان سب تک ہم کو جو ہے پہنچاتی ہے اور اس تک رسائی ممکن ہے. انسان قرآن مجید پر اگر صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہم جو ہے بہترین شریعت کے جو عمل ہیں اس سے بھی واقف ہو سکتے ہیں. یہ قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کیا ہم سے چاہتی ہے. یہی بتائے گا کہ ہم کو کون سے اعمال انجام دینے چاہیے، وہ اعمال کی جس پر عمل کر کے لوگوں کو کامیابی ملی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں قرآن میں وہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی ناکام ہیں. وہ کون سے اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے خدا ناراض ہوا، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، وقت کے نبی اور پیغمبر ناراض ہوئے. ایسے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو اجتناب کرنا، دور رکھنا ہے. قرآن سراسر ہدایت ہے، اس کے ایک ایک نقطے پر ہمیں غور کرنا ہے. ہمیں اس پر یہ چیز غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں، کون سے اعمال تھے کہ جو کامیابی کی دلیل بنے. کامیاب لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، ان لوگوں کا بھی تذکرہ، وہ اعمال بھی تذکرہ خداوند عالم نے ذکر کیے جس پر عمل کر کے لوگوں کو جنت حاصل ہوئی ہے، لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. وہ کیا نام ہے، ظلمت و گمراہی کے دلدل سے نکل کر ہدایت اور نورانیت کے جو ہے راستے میں آ کر گامزن ہوئے اور ان کو خدا کی رضایت حاصل ہوئی، وقت کے نبی کی رضایت حاصل ہوئی، وقت کے پیغمبر کی ہدایت حاصل ہوئی، وقت کی پیغمبر کی رضایت حاصل ہوئی. یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہونا چاہیے، ہمیں اس کو دیکھنا. بہرحال اگر یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہیں تو پھر یقین جانے کہ جو ہے ہماری زندگی کامیاب ہے. شاید یہی وجہ کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں نہج البلاغہ کا خطبہ 145 خطبہ نمبر صفحہ نمبر 387 آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں جلوہ فرمایا. اب دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے جلوہ، قرآن میں جلوہ فرمایا تو لوگوں نے اسے دیکھا نہیں مگر قدرت کی ان نشانیوں کے ذریعے جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائیں. یعنی خدا نے جلوہ دکھایا لیکن ہم نے اس کو دیکھنا نہیں چاہا. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے کیا سفارش کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ موسیٰ ہم آپ کے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں پہ مولا فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے خدا کو جلوہ انگیز صورت میں دیکھا جا سکتا ہے. قرآن کی آیتوں سے ہم اگر مستفیض ہوں. قرآن مجید معلومات کا ایک سمندر ہے. آپ ذرا تصور کریں، خود مولا نے خطبہ نمبر 156 میں 156
اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن میں آئندہ کی معلومات، جتنے بھی آئندہ حادثات، واقعات اور تمام چیزیں رونما ہونے والی، وہ ساری چیزوں کو خداوند عالم نے اس میں بیان کیا. بس اس کو سمجھنے کی ہماری دیر ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے ہر حادثے، ہر واقعے سے ہم کو آشنا کیا ہے. وہ کتاب ہمارے پاس، مکمل کتاب ہمارے پاس موجود ہے. آئندہ کی معلومات اور گزشتہ قوموں کے گزشتہ جو واقعات گزر چکے ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کیا. جتنی بھی تمہاری بیماریاں ہیں ان سب کا چارہ، اس کی دوا، اس کا علاج، اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی، ان تمام چیزوں کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں ذکر کیا. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ مستقبل کے لیے علم کا لفظ استعمال کیا ہے خدا نے قرآن مجید میں. جب بھی مستقبل کی بات آئی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جب بھی مستقبل کی بات آئی ہے تو خدا نے لفظ علم کا استعمال کیا اور ماضی کے لیے واقعات کا استعمال کیا. یعنی واقعات جو گزر چکے، علم جو آنے والا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آئندہ زمانے میں جتنا زمانہ ترقی کرتا جائے گا، علم میں ترقی ہوتی جائے گی، علم میں نئے نئے انکشافات ہوتے جائیں گے، نئے نئے علوم لوگوں پر ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. یہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کی بلندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یقینی معنوں میں یہ قرآن ہے کہ جو تمہیں بہتر ہدایت کرے گا. اور جتنے بھی علوم ہیں، دنیاوی علوم ہو، جو بھی علوم، اس کے پہلے میں نے حدیث میں مولا کی جو بیان کیا تھا، ساری چیزوں کو خداوند عالم نے احصا کر رکھا ہے اس کتاب مبین میں، اس قرآن مجید میں. آپ نے ایک اور بیان حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے. امام تاکید فرما رہے ہیں کہ قرآن کے علوم کو، قرآن مجید کے علم کو حاصل کرو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کو مردگی سے بچاتا ہے، دلوں کی بہار ہے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون میسر ہو، تمہاری لائف اچھی ہو، تو اس پہ غور و فکر کرو، دل تمہارے تر و تازہ رہیں گے. جو دل تر و تازہ رہتا ہے اس میں بیماریاں نہیں آتی ہیں، وہ گھٹ گھٹ کر نہیں مرتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں سے اس کے وہ دوچار نہیں ہو سکتا ہے. یہ خاص جنی کرم ہے پروردگار عالم کا. اور امام نے فرمایا کہ اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اچھا، بہت سی آج ڈاکٹرز بتاتے ہیں انسان ایکس رے کرا لے، اپنا ٹیسٹ کرا لے، بلڈ ٹیسٹ کرا لے، کچھ بھی کرا لے، مگر بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کو خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. اب اس کو نارملی طریقے سے ایک ڈاکٹر نے بلڈ چیک اپ لکھا ہے تو جتنی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے، سی بی ایس یا جو بھی یعنی کیٹیگری کے چیک اپ لکھے، جتنی چیزوں کے بارے میں لکھا صرف اتنا ہی تو چیک اپ ہوگا، اتنی کی رپورٹ آئے گی. اس کے علاوہ ہماری باڈیز میں، ہمارے دل میں اور کون سی پرابلمس ہیں اس کے بارے میں علم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی، تمہارے قلب کے جتنے بھی امراض ہیں اس کی دوا اس قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی آیتوں میں موجود ہے، اس کی تلاوت میں موجود ہے، اس میں چھپی ہوئی ہیں. اگر تم اس کو تلاش کرو تو تمہیں وہ چیزیں حاصل ہوگی. امام فرماتے ہیں اس کی بہتر سے بہتر طریقے سے اس کی تلاوت کرو. اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ مند ہے. کیوں؟ کہ جتنے بھی واقعات تم پڑھ لو، ان کے واقعے، اس کو پڑھنے سے بہتر ہے، اس کو سننے سے بہتر ہے، اور سنانے سے بہتر قرآن مجید کے واقعات کو سنو، پڑھو، سناؤ. کیوں؟ کیونکہ اس میں عبرت ہے تمہارے لیے. جتنے بھی واقعات ہیں ان سے بہتر کہیں اگر کوئی واقعہ ہے تو یہ قرآن مجید کے واقعات ہیں. اور اس سے اگر بہتر کوئی واقعہ ہوتا تو خدا اس کو بھی ذکر کرتا ان واقعات کا. لہٰذا وہ گزری ہوئی باتیں، گزرے واقعات، اور جو نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، پیڑھیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ سنا تھا، وہ سنا تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے تو ختم، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے
قابل اعتماد نہیں ہے. قابل اعتماد یہ قرآن مجید کے واقعات ہیں. ہمیں اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ قرآن مقبول شفاعت اور تصدیق شدہ کلام کرنے والا ہے. قیامت کے دن جس کی قرآن شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی. یقینی طور پر قرآن جس کی شفاعت کرے گا قرآن کی بات کو مانا جائے گا. قرآن شفیع ہے. جس طرح سے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام روز قیامت تمام لوگوں کے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے، بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن مجید بھی لوگوں کی شفاعت کرنے والا. شفاعت چاہتے ہو تو قرآن مجید سے نزدیک ہو، قرآن مجید کو اپنے سینے میں سماؤ، قرآن مجید پر عمل کرو، اس کی آیتوں پر کی تلاوت کرو، اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرو. آپ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا. کیا کہے گا؟ دیکھو ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے. جتنے بھی مثال کرو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث مشہور ہے. یعنی انسان جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا، جو فصل ویسی ہی اگتی ہے جیسی وہ کاشتکاری کرے گا. جو بیج ہم نے بویا ہے اسی کو تو ہماری فصل نکلے گی، وہی تو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یا نقصان دہ ہو. ساری چیزیں امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے کر پکار کر کہے گا کہ دیکھو ہر بونے والا، جتنے بھی لوگوں نے بوئے، وہ اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہیں. آج جو بھی بو کر آئے تھے اس کے سلسلے میں وہ مبتلا ہیں، یہاں پر شکار ہیں. وہ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کا حساب کتاب نہیں دے پا رہے ہیں. جو بو کر آئے، خود جو بو کر آئے اس کا حساب نہیں دے پا رہے، سوائے قرآن مجید کی کھیتی بونے والوں کی. کیونکہ قرآن مجید، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو. کیونکہ یہ جو ایسی کھیتی ہے اس کو اگر تم نے بویا، یہاں پر اس کے اوپر عمل کیا تو یہ سوائے فائدے کے قیامت کے دن روز محشر اور کوئی کام نہیں ہے. یہ صرف تمہیں فائدہ پہنچائے گا. یہ کھیتی ایسی ہے کہ جس میں انسان کبھی مبتلا نہیں ہوگا. یہ کھیتی ایسی ہے کہ جو بالکل تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے اور تمہارے لیے لائق احترام بھی اور لائق فضیلت ہے. اور بہت سی روایتیں ہیں. بس انشاءاللہ جو ہے اس کو آج سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اب دروس میں کوشش یہ کریں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب اور اس کے جو آداب ہیں اس کو بیان کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں. بس ایک روایت کو آخری آج پیش کریں آپ کے سامنے. مولا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں فرمائی کہ جو اس قرآن کے مانند ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور مضبوط مطمئن وسیلہ ہے، اور اس میں دلوں کی بہار اور علوم کے چشمے ہیں، اور صرف اس سے قلب کو جلا حاصل ہوتی ہے، دلوں کو جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے. اگر کسی چیز سے تو وہ قرآن مجید ہے کہ جس سے جو ہے انسان کو حیات ملتی. بہرحال انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ جو ہے قرآن مجید کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں فضیلت کے سلسلے میں اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ ہے، جو آداب تلاوت ہیں، اس سے ہم لوگ آشنا ہو سکیں. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کو بیان کریں گے. اور تب تک لیے خداوند عالم سے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے، اس کو غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس قرآن کے صدقے میں قرآن ناطق کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار تجھ سے دعا ہے اس قرآن کے صدقے میں دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی حمایت فرما. جہاں کہیں بھی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے خداوند عالم ظالمین کو ان کے کفر کردار تک پہنچا اور مظلومین کی مدد فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرما اور ان کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔